ایسے جتنے بھی سوالات ہیں نا، آج میں سب کو ایک ہی سوال میں نمٹا دیتا ہوں. تو میں جن لوگوں نے بھی محرم کے حوالے سے سوال بھیجے ہیں، میں ان کے سوال پڑھ لیتا ہوں اور پھر سب کو ایک ہی جواب دے دیتا ہوں. تو پہلا سوال ہے جی، محرم میں کالے کپڑے پہننا. یہ محمود صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے کہ محرم کے مہینے میں بلیک کپڑے پہننا کیسا ہے. اچھا، ایک اور سوال محرم کے حوالے سے پوچھا ہے جی، محرم میں نکاح کرنا کیسا ہے. یہ سوال پوچھا ہے جی ظہور احمد نے کشمیر سے کہ اگر شادی محرم یا سفر کے مہینے میں کی جائے کیسا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا بھائی، آگے چلتے ہیں ہم. 10 محرم کو کون کون سے نبی کو نجات ملی. یہ سوال پوچھا ہے جی ام محمد نے. انہوں نے پوچھا ہے کہ جی کیا ان سب باتوں کی کوئی اصل ہے کہ آدم علیہ السلام کو آسمانوں سے 10 محرم کو اتارا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی دن ٹھکانے لگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 محرم کو آگ میں ڈالا گیا، اس کی کیا حقیقت ہے. آگے ایک اور سوال پڑھ لیتے ہیں ہم. کیا قیامت محرم میں آئے گی. کیا قیامت 10 محرم کو قائم ہوگی. محمد فہد نواز ڈیرہ اسماعیل خان سے. اچھا جی، آگے پوچھتے ہیں جی عاشورہ کے روزے کی فضیلت. یوم عاشورہ کے روزے کا کیا حکم ہے. محمد اقبال جموں کشمیر سے. اسی طرح عاشورہ کے دن کے حوالے سے ایک سوال پوچھا ہے جی، 10 محرم کے ساتھ ایک دن کا روزہ ملانا، کیا صرف یوم عاشورہ کا روزہ رکھا جا سکتا ہے یا 10 محرم کے ساتھ 9 یا 11 کا روزہ ملانا بھی ضروری ہے. یہ سوال پوچھا ہے جی ساجد صاحب نے کراچی سے. عاشورہ میں قضا روزے کی نیت کرنا، کیا کسی کے قرض روزے رہتے ہوں اور وہ عاشورہ کے دن میں قضا روزے کی نیت بھی کر لے تو وہ قضا روزہ ہو جائے گا یا نہیں. یہ محمد اسماعیل نے راول پنڈی سے پوچھا ہے جی محرم کے دنوں میں روزے رکھنا، یعنی محرم کے عام دنوں میں روزے رکھنا. یہ سوال پوچھا ہے جی کیا محرم کے پہلے تمام 10 دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں. یہ صوبیہ ناز صاحبہ نے پوچھا ہے کرناٹک انڈیا سے. 10 محرم کو دسترخوان وسیع کرنا، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. اس میں میرا خیال ہے سب کو بہت زیادہ دلچسپی ہوگی. 10 محرم کے دن دسترخوان وسیع کرنے کی کیا فضیلت ہے. جبکہ 10 محرم کو روزہ رکھا جاتا ہے، 10 دن میں کچھ کھاتے پیتے نہیں اور افطار کے وقت 11 محرم شروع ہو جاتی ہے، تو اس حدیث پر کس طرح عمل کیا جائے گا. عائشہ صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے. اور ایک اور سوال ہے جی محرم میں حلیم بنانا کیسا ہے. کیا محرم میں شوقیہ حلیم بنانا اور کھانا جائز ہے. محمد زبیر. اور اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے جی حلیم کا تلفظ کیسے کریں. سبحان اللہ، محرم میں لوگ حلیم بنائیں گے تو کچھ حلیم کو دلیم کہہ رہے ہوں گے، کچھ سلیم کہہ رہے ہوں گے، کچھ وسیم کہہ رہے ہوں گے. تو اس سے پھر سلیم اور وسیم کو تو غصہ آئے گا کہ یار ہمارا نام حلیم کو کیوں دے رہے ہو. تو یہ بھی سوال پوچھا ہے جی حلیم کو حلیم بولنا چاہیے یا دلیم بولنا چاہیے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں. محمد طاہا. یہ سارے محرم اور محرم سے ملتے جلتے سوال تھے آج کے سیشن میں، تو میں نے کہا ایک ہی دفعہ میں سارے سوالات میں پڑھ لوں، پھر ایک ہی دفعہ میں ان سب کے جوابات ہو جائے تو اچھا ہے. دیکھیں محرم کے بارے میں غلط فہمیاں بہت ساری ہیں. پہلے تو میں یہ عرض کروں محرم کی اسلام میں فضیلت کیا ہے اور کیوں ہے یہ فضیلت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ قرار دیا. صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جو روزے افضل ہیں وہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے، یعنی اللہ کی طرف اس محرم کی نسبت کی جا رہی ہے. تو یہ ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے. اور قرآن نے جن 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے، عرب ان مہینوں میں جنگ و جدال کو حرام سمجھا کرتے تھے کہ یار یہ ناجائز ہے، اس میں جنگ نہیں کرنی چاہیے، ان مہینوں کا احترام لازم ہے. ان میں 4 مہینوں میں محرم بھی ہے. محرم، رجب، ذی الحجہ، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 4 مہینے ہیں جو محترم ہے، لیکن اس میں پھر رجب بھی داخل ہے اور ذی قعدہ بھی اور ذی الحجہ، تو یہ بھی ہے. اور 10 محرم کے روزے کی بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت نہ کرو، کیونکہ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں تو ہم 9، 10 یا 10، 11 2 روزے ملائیں گے. تو یہ محرم کی فضیلت، اور یہ کیوں ہے اس کی ہمیں وجہ معلوم نہیں. جیسے کسی نے ابھی بھائی نے سوال پوچھا نا کہ اس میں کوئی واقعات ہوئے تھے، تو پہلے میں بتا دوں 10 محرم میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی یہ فضیلت بیان کی تو اس کو کسی واقعے کی بیس پہ بیان نہیں کی. اس بارے میں جتنے واقعات ہمارے پاس منقول ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت اس دن، تو یہ روایت کے علاوہ باقی جتنے بھی واقعات ہیں سب باقی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کربلا میں شہادت ملی ہے وہ تو 10 محرم، وہ تو فضیلت تو اسلام میں پہلے سے تھی. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بعد میں ہوا ہے، تو اس سے حضرت حسین کی شہادت کو اور فضیلت مل گئی کہ آپ کو ایک مقدس دن میں اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی. تو اب کیا مسئلہ ہے، اب میں جو ہے نا نمبر وار سوال پڑھ کے بتاتا ہوں، نمبر وار جو ہے نا، تاکہ وہ بحث ہماری گچ مچ نہ ہو جائے. ابھی سارے سوال میں نے اکٹھے پڑھ لیے تھے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آج محرم کے بارے میں کیا
معلومات ہم شیئر کریں گے، کیا مسائل میں بتاؤں گا۔ محرم میں کالے کپڑے پہننا، یہاں سے ہمارے سوالات شروع ہوئے تھے۔ محمود صاحب نے انڈیا سے پوچھا تھا، دیکھیں کالے کپڑے کسی بھی وقت پہنے جا سکتے ہیں، کالے کپڑے پہننے کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ سفید کو پسند کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ لباس وہ سفید ہے، کفنوا فیہا موتاکم، اپنے مردوں کو بھی اسی میں دفن کیا کرو، اس لیے سفید لباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل قرار دیا، اس میں پاکیزگی زیادہ ہے۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رنگوں کے کپڑے پہنے، اس کی علماء وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں غربت تھی، آپ نے سفید لباس کو پسند تو کیا لیکن نبی کے لیے ہر وقت سفید لباس کا انتظام کرنا آسان نہیں تھا، غربت تھی، لباس پہن لینا ہی بڑی بات ہوتی تھی کہ لباس مل جائے کسی کو۔ کتنے واقعات ہیں کہ ازار ہے تو قمیض نہیں ہے، قمیض بڑی مشکل سے کسی کو ملتی تھی، کچھ چادر نہیں ہے اوپر پہننے کی، اتنی غربت کا عالم تھا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلف کرتے کہ ہر قیمت پہ میرے لیے سفید لباس لے کر آؤ، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں جو سادگی تھی یہ اس کے خلاف تھا۔ تو آپ نے دنیا میں تکلف نہیں کیا، جو جیسا لباس ملا پہن لیا، پسند سفید کو کیا۔ لہذا آج کیا ہے کہ آج اللہ نے لوگوں کو مالی وسعتیں دی ہیں، تو جو لوگ سفید لباس کا معمول بنا سکتے ہیں ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ سفید لباس پہنا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ترغیب دی ہے۔ خود کیوں نہیں پہنا؟ اس میں تکلف تھا، یعنی پراپر انتظام کرنا مشکل تھا، تو جو آیا پہن لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ایک چیز مشکل ہے اس میں اتنا تکلف کرنا، یہ خود بھی تو نبی کے مزاج کے خلاف ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو ملے پہن لو، لیکن اگر لوگ آج کل تو لباسوں میں تکلف ویسے ہی بہت ہو رہا ہے، تو آپ نے جب سلوانے ہی ہیں، خریدنے ہی ہیں، تو سفید کو ترجیح دیں آپ، اس میں پاکیزگی زیادہ ہے، اس میں طہارت زیادہ ہے۔ آپ سفید لباس کے عادی ہو گئے، آپ سے کلر والا لباس پہنا نہیں جائے گا۔ میں نے تو 15-20 سال میں نے سفید لباس پہنا ہے، تو مجھے پتا ہے کہ پھر کلر والا لباس نہیں پہنا جاتا، سفید میں پاکیزگی اتنی ہے۔ اب میں پہنتا ہوں کلر والا لباس، وہ وجہ اس کی ہے کہ بعض دفعہ گھر والوں کا اصرار ہوتا ہے، بعض دفعہ کیمرے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ کیمرہ سفید لباس کو کیچ نہیں کر پا رہا ہوتا، وہ کیمرہ مین کہہ رہا ہوتا ہے بھائی کوئی اور کلر، کوئی اور کپڑے پہن کے وغیرہ وغیرہ۔ تو خیر میرا عمل تو کوئی حجت نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ سفید لباس کو ترجیح دی جائے، پہنا جائے۔ اور علماء صلحاء اکثر عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ سفید لباسی کو ترجیح دیتے ہیں، کلر والا بھی جائز ہے لیکن بہتر ہی۔ تو محرم میں بھی سفید ہی ہے، سفر میں بھی سفید ہی ہے، ربیع الاول میں بھی سفید ہے۔ تو محرم میں سفید کے بالکل الٹ کر لینا، کالا پہن لینا، یہ تو بالکل سفید کے اپوزٹ ہو گیا نا۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کالا لباس پہننا ناجائز ہے، لیکن آپ سفید سے اگر آپ نے یو ٹرن لیا بھی تھا تو گرے پہ آ جاتے، گرین پہ آ جاتے، ایک دم آپ بلیک پہ آ گئے، تو بہرحال یہ یعنی کراہت سے خالی نہیں ہے، اس کا معمول بنا لینا۔ تو ناجائز میں نہیں کہہ رہا، تھوڑا سا ناپسندیدہ ہے کہ آپ سنت پر عمل نہیں کر رہے، تو سنت کے بالکل اگینسٹ تو نہ جائیں نا آپ، یعنی بالکل ہی کالا پہن لیں تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ جائز ہے کالا پہننا بھی، لیکن بہتر بہرحال نہیں۔ اور محرم میں کالا پہننا تو ہماری رائے میں بالکل ناجائز ہے، کیونکہ یہ شیعہ حضرات کی اپنی ایک رائے ہے، ان کی اپنی ایک دلیل ہے، ان کا اپنا ایک کانسیپٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ محرم میں حضرت حسین شہید ہوئے تھے، تو ایک بڑے غم کی بات تھی، تو ہم غم منانے کے لیے کالا کپڑا پہنتے ہیں۔ تو ان کا مسلک ہے، وہ جیسے مسلک پہ اپنے عمل کرنا چاہیں وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ ہم کسی کے مسلک پہ طنز نہیں کر رہے، ہم کوئی فرقواریت اور تشدد کی بات کرنا مناسب نہیں ہے، ملکی حالات اس کے متحمل نہیں ہیں، وہ معاف ہے۔ تو جب غم پہنچا ہو اس وقت شریعت آپ کو غم کے طور پہ کالے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں دے رہی۔ تو جب غم 1400 سال پرانا ہو اور ہر سال اس تاریخ پہ آپ کو منانے کی شریعت کیسے اجازت دے رہی ہے؟ یہ تو ایک طرح کی برسی ہو گئی نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے بڑا غم کوئی اس امت کو ہوگا؟ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، لیکن ربیع الاول ہر سال آتا تھا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خود اہل بیت کیا اس ربیع الاول میں کوئی غم مناتے تھے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس مہینے میں شادیاں بھی کرتے تھے، جو خوشی کی بات ہوتی تھی اس پہ خوشی بھی مناتے تھے۔ تو ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ، تابعین یا خود اہل بیت نے یا سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یا سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی یہ تعلیمات ہو کہ غم کو ہمیں منانا ہے کالے کپڑے پہن کے یا کسی بھی طریقے سے اسلام میں غم منانے کی آپ کو اجازت نہیں۔ بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم تو نبی نے بھی منایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ امت میرے نواسے کو شہید کرے گی تو آپ رونے لگے۔ دیکھیں جب نبی کو اطلاع ملی تھی تو آپ غمزدہ ہوئے، تو آپ کا رونا بالکل بجا تھا۔ تو کسی کو یہ اطلاع ملے کہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، اس کو غم ہوا ہو اور وہ رو لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ تو نیچرل ہے۔ لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال، یعنی جس دن آپ کو وحی کے ذریعے پتا چلا کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم ہوگا، تو کیا ہر سال اس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے؟ بالکل بھی ایسا نہیں۔ تو غم کی اطلاع جس وقت ملی ہو اس وقت رونا آ جانا یہ نیچرل ہے، لیکن ہر سال پراپر اس رونے کو پراپر طریقے سے منانا یا کالے کپڑے پہن کے اس کو منانا یہ تو بالکل اسلام میں ناجائز ہے۔ ہمارے پاس اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ تو شیعہ حضرات جو کر رہے ہیں آپ ان کو کرنے دیں، ان کو جا کے نہ چھیڑیں آپ،
ان کو طنز نہ کریں، وہ ان کی جو رائے ہے وہ اس پر عمل کریں۔ اسلام میں فرقے تو ہیں ہمیشہ سے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کون سا صحیح ہے، ہم نے تو اس کو فالو کرنا ہے، تو جو ہمیں صحیح لگے گا ہم اس کو فالو کریں گے، باقی ہم کسی کے نفرتیں پھیلانے کے بہرحال ہم قائل نہیں۔ تو جو وہ کر رہے ہیں آپ ان کو کرنے دیں، لیکن آپ یہ کام ہرگز نہ کریں، کیونکہ ہمارے لیے جو حجت ہے وہ قرآن، حدیث اور اہل بیت اور صحابہ کرام، تو ان کی جو تعلیمات ہیں ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ ان کی تعلیمات میں کہیں بھی نہیں ہے، کوئی مستند روایت نہیں ہے کہ غم منانے کے لیے کسی نے کالے کپڑے پہنے ہو، غم منانا ہی جائز نہیں ہے، تو اس کے لیے کالے کپڑے یا کوئی اور کلر پہننا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ تو اس لیے محرم میں نارملی تو کوئی بھی وقت میں آپ کالے کپڑے پہن سکتے ہیں، لیکن محرم میں جب آپ پہنیں گے تو اس میں ایک تائید ہوتی ہے کہ گویا آپ بھی اس بدعت میں ان کی تائید کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شمار قیامت میں اہل سنت والجماعت میں نہ ہو، آپ کو شیعہ مسلک ٹھیک لگتا ہے، تو پھر پراپر آپ شیعہ مسلک پراپر پورے طور پر اختیار کریں۔ آپ آدھا تیتر آدھا بٹیر چلنا تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں قیامت میں آپ کا شمار اہل سنت والجماعت میں ہو، تو پھر مکمل اہل سنت والجماعت کو فالو کریں آپ، تو ان کو جو ہے اپنے حال پہ چھوڑ۔ میں پھر بتا دوں، میں لڑائی جھگڑوں کا قائل نہیں ہوں۔ شیعہ حضرات آتے ہیں یہاں پہ، بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، چائے پانی بھی چلتا ہے، میرے دوستوں میں بھی ہیں بعض شیعہ حضرات، سلام دعا ہے ان سے، لیکن مذہب پہ بحث نہیں ہوتی۔ لکم دینکم ولی دین، ہم اس سے کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ اپنے رائے پر عمل کریں، بحث مباحثہ نہ کریں۔ ہاں جو سیکھنے کے لیے ہم سے آنا چاہے ہم محبت سے اس کو سمجھائیں گے، جو نہیں آ رہا سیکھنے کے لیے تو پھر ہم اس سے بحث نہیں کریں۔ تو لڑائی جھگڑے نہ کریں، لیکن سنی حضرات کو، اہل سنت والجماعت کو، بل جماعت کا مطلب کیا ہے؟ ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں، بل جماعت صحابہ کو بھی مانتے ہیں، تو صحابہ میں اہل بیت بھی داخل ہیں، اہل بیت کے علاوہ بھی صحابہ ہیں، تو کسی کی بھی، ہماری رائے تو یہی ہے کہ کسی کی بھی تعلیمات نہیں، ہمیں تو حدیث میں کچھ بھی نہیں ملتا، تو اللہ کا واسطہ آپ ایک رائے پر عمل کریں۔ اس لیے محرم میں آپ ان چیزوں کو فوکس نہ کریں، کالے کپڑے پہننا، غم منانا، یہ اسلام کی تعلیمات بالکل بھی نہیں۔ یہ تو میں نے سوال کا جواب دیا کہ محرم میں اسپیسیفک کالے کپڑے اگر آپ پہنیں گے تو یہ ایک بدعت کی تائید ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید سے منع کیا۔ اسی میں ایک سوال ہے جی، محرم میں نکاح کرنا کیسا ہے؟ یہ سوال بھی ظہور احمد نے کشمیر سے پوچھا ہے۔ محرم میں نکاح کرنا بھی جائز ہے، بلکہ ہمارے مسلک کے مطابق باعث برکت ہے، کیونکہ محرم کو اللہ کے نبی نے محترم قرار دیا، تو قابل احترام مہینہ ہے، تو مقدس ہے، تو مقدس مہینے میں عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، اور نکاح بھی شریعت میں عبادت ہے۔ نکاح کیسے عبادت ہے؟ شریعت نے نکاح میں عبادت کا رنگ ڈال دیا۔ دیکھیں آپ کہ نکاح ایک معاملہ ہے، لیکن اس سے پہلے خطبہ بھی ہوتا ہے، خطبہ جمعے کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ عید کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ استسقاء کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ حج میں ہوتا ہے، یہ ساری عبادتیں ہیں نا جس میں خطبہ ہے، لیکن اسلام نے کیا کہا؟ نکاح سے پہلے بھی خطبہ ہوگا۔ اس کا مطلب اسلام نکاح کو عبادت قرار دے رہا ہے، نکاح میں عبادت کا رنگ بھر رہا ہے، تو عبادتیں تو مقدس مہینے میں زیادہ ثواب ہوتا ہے انہیں۔ تبھی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزوں کا ثواب محرم میں ملتا ہے، کیوں؟ مقدس ہے نا، تو عبادت کا ثواب بڑھ گیا اس میں۔ تو اس حدیث سے صاف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی محرم میں اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ مقدس مہینہ ہے، تو اس میں عبادت کا ثواب بڑھ جائے گا، اور اس میں انشاءاللہ اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ خیر و برکت زیادہ ہوگی۔ اس کو منحوس سمجھنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں اس مہینے میں چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس لیے منحوس ہے، تو یہ غلط ہے۔ ایک تو ہماری نظر میں شہادت ایک بہت مقدس مقام ہے، اس کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا، مقدس تو ہو سکتا ہے، منحوس نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہ یکم محرم سے لے کے 29 یا 30 ذی الحجہ تک اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں کسی مقدس شخصیت کی شہادت نہ ہوئی ہو یا کسی پہ ظلم نہ ہوا ہو۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں، ہر مہینے، ہر تاریخ کو کوئی نہ کوئی اسلام میں اچھا واقعہ بھی ہوا ہے اور برا واقعہ بھی ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی باغیوں کے ہاتھوں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ربیع الاول میں، اور بھری ہوئی ہے نا اسلامی تاریخ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو ان تمام شہادتوں کے آپ ایام نکالیں، ان کے مہینے نکالیں، کوئی مہینہ نہیں بچے گا۔ اس بیس پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نکاح پسندیدہ نہیں ہے، پھر تو پہلی تاریخ سے لے کے سال کی آخری تاریخ تک کوئی تاریخ بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں انسان نکاح نہ کرے۔ اس کا مطلب پھر آپ کنوارے چھڑے چھاٹ ہی گھومتے رہیں، اور مسلمانوں کی پھر گروتھ ریشو تو میرا خیال ختم ہو جائے گا، مر جائیں، کہاں پیدا ہوں گے لوگ۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی کسی شخصیت کے کسی دن میں انتقال کر جانے سے یا شہید ہو جانے سے یا اس پہ ظلم ہونے سے وہ دن منحوس نہیں بنتا، تو پھر 10 محرم بھی منحوس، 10 محرم میں بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں، اور محرم کے بقیہ تاریخوں میں بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ بعض بڑے بڑے حضرات تھے جن کے محرم کے مہینے میں نکاح ہوئے۔ میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، پھر اس میں تاریخی روایات ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں تاریخ تھی، کوئی کہتا ہے، پھر لوگ اس پہ ایک غیر ضروری بحث میں چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں۔ تو اس لیے اس بارے میں، اور پھر شریعت میں جلد نکاح کی ترغیب ہے، نکاح کو ڈیلے کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں۔ اس بیس پہ تو ڈیلے کیا جا سکتا ہے نکاح کہ آپ کو رشتہ سمجھ میں نہیں آ رہا، مشورے کر رہے ہیں،
لیکن جب ایک دفعہ اچھا، ایک اور سوال سبیلوں کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ محرم میں سبیلیں لگانا، ان سبیلوں سے پانی پینا، دیکھیں وہ بھی شیعہ حضرات کا مسلک ہے، ان کا کانسیپٹ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت فرماتے تھے، حسین کے نام کی سبیلیں لگاتے ہیں۔ بار بار کہہ رہا ہوں کسی کو چھیڑے نہیں، اپنا مسلک چھوڑے نہیں، دوسرے کو چھیڑے نہیں۔ یہ میں اہل سنت والجماعت کے لیے مسائل ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ ہمارے لیے کسی بھی چیز کے جائز اور ثواب ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ دلیل قرآن و سنت کرام جو تقوی کے عالم صحابہ ہیں، تو ہمیں جن سے گناہ نہ اہل بیت سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ صحابہ سے، نہ قرآن و سنت سے کہ محرم میں صحابہ نے سبیلیں لگائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت میں سے کسی نے